अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो एक आम पाकिस्तानी का, एक आम शख्स का मसला है, मेरा आप सब का मसला है, और वो है बढ़ती महंगाई। नाज़रीन, हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावे अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को आखिर रिलीफ कब मिलेगा। हाल ही में हमने देखा कि जब पेट्रोल पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था कि हुकूमत की जानिब से अवाम को, हम सबको ये बताया गया था कि चूंकि आलमी मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी है। और जाहिर है जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। अब सवाल नाजरीन ये है कि उसी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, लेकिन आम आदमी को आखिर इसका रिलीफ कब मिलेगा। इसके साथ साथ नाजरीन हम देख रहे हैं कि डॉलर एक बार फिर ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट में शदीद मंडी का रुझान, महंगाई अपने उरूज पर। सवाल यह है कि सऊदी अरब और IMF की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज के बावजूद जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान देखा गया। आखिर इस सब की वजूहात क्या हैं? तमाम तर आज सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आप माहिर मुआशियात भी हैं, आज पर ज्वाइनिंग अस सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज जरा आम अल्फाज में एक आम पाकिस्तानी को समझाएं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो भी ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है, महंगाई अपने उरूज पर है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, लेकिन हुकूमत की ये जस्टिफिकेशन कि आलमी मंदी, आलमी इन्फ्लेशन, पिछली हुकूमतें, ये जस्टिफिकेशन सर कितनी हद तक दुरुस्त है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने जो बुनियादी इस्लाहात करनी थी वो नहीं की, और पाकिस्तान जो है वो आप देखते हैं 70 साल में कोई 23 दफ़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गया है, और हर दफ़ा हमारा एक ही मसला होता है कि 2-3 साल बाद जब हम थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी के अंदर शरह-ए-नमू बढ़ती है तो साथ ही हमारे जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो हमने बाहर की पैसे देने हैं डॉलर्स में, और जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारी एक्सपोर्ट और जो हमारे ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम फॉरेन करेंसी का हमारा जो है वो इन्फ्लो होता है, उसमें एक तब से हम देखते हैं कि फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हम मजबूरन क्या करते हैं कि एक तो हमें और कर्जे लेने पड़ते हैं, फिर शरह सूद में इजाफा इसलिए होता है कि हमारी अफरात ज़र में इजाफा हो जाता है। और आपने देखा कि इस दफ़ा तो डबल डिजिट हुआ है नवंबर में पहली दफ़ा, और फूड इन्फ्लेशन भी इस वक्त तारीख की जो है वो सबसे बुलंद सतह पर है। डॉलर जो है उसकी उड़ान भी उसी तरह ही हो रही है, और जो लोगों के ऊपर बोझ है आम चीजों का वो तो इतना बेपनाह बड़ा है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम कहा जाए कि क्या ये हमारे साथ हमेशा होता रहेगा आम लोगों के लिए, इसलिए मैं कोई ज्यादा माशी जो है इस्लाहात इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि अगर आप सड़क और गली मोहल्ले में जाकर किसी शख्स से पूछें कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई, तो वो मईशत का तजिया है, ना कि वो जो बैठकर हमारे पेशेदान जो है अफरात इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ रेट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारे डेट सर्विसिंग, ये बड़ी मुश्किल सी टर्म्स हैं, तो बड़ी मुश्किल इस्लाहात है। आम अल्फाज में देखना चाहिए कि उनकी जिंदगी की हालत बेहतर हुई है कि नहीं हुई है। अब आप देखिए कि 50 साल बाद बांग्लादेश के अंदर हमसे हमारी पर कैपिटा इनकम इस वक्त रीजन में सबसे अच्छी है। अगर हम उनका ग्रोथ रेट देख के सबसे अच्छा है, वो भी कोविड से गुजरे हैं, करप्शन, ये सारी बातें हम करते रहते हैं, मगर रियल टर्म में अगर किसी ने इन 50 सालों में इस एरिया के अंदर तरक्की की है तो वो बांग्लादेश है, जो 71 तक हमारा हिस्सा था, क्योंकि वहां पे जो हुकूमत चलाने का खर्चा है वो 10-11% है पूरी GDP का, जबकि हमारा 22% है। इसी तरह हम सारा अगर टैक्सेस बहुत ज्यादा 6 ट्रिलियन की इकट्ठा कर ले तो फिर भी हमारा सूबों को देने के बाद इतना ही बहुत मुश्किल बचेगा कि हम उससे अपने कर्जे की सूद अदा कर सके, फिर हमें और कर्जे लेने पड़ेंगे। फिर अफराते ज़र का बहुत बड़ा मसला है, पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी हाई है, हमारी पेट्रोल की कीमत है, लोग अब उसको बर्दाश्त नहीं कर, फिर जब वो बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो हमारी मैशत का पूरा ढांचा जो है उसके अंदर एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। तो मैं आज आपके तवासुत से चाहूंगा कि हम वो बातें करें जो आम प्रोग्रामों में नहीं की जाती हैं, तो उसके बारे में मेरा जो भी बयान होगा, आप अपने सवाल पूछेंगे तो मैं और भी इसको
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن احتشام صاحب، ڈاکٹر صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں جا رہا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، تجارتی خسارہ، یہ ساری مشکل باتیں عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. عام آدمی کی سمجھ میں صرف یہی بات آتی ہے کہ ہمیں عام جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ سستی ملیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس صورتحال کے اندر عام آدمی کو کوئی ریلیف مل سکے گا، تو یہ سر یہی اسی طرح 2 سال پورے ہو جائیں گے گورنمنٹ کے؟ سنیے، ڈاکٹر اکرام صاحب نے بڑا خوبصورت طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی حل کیا ہے. حل جو ہے وہی ہے کہ جس طریقے سے ریسٹرکچرنگ اکانومی کی ہو، ریفارمز ہر ادارے میں ہوں، خاص طور پہ FBR میں، باقی جگہوں پہ ہو. اس کے بغیر کوئی شارٹ ٹرم میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. چلیں لانگ ٹرم کی بات تو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کر رہا. مجھے 2-3 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جو آج کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، لیکن بڑی مایوسی ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جی آج جس چیز پہ میرا خیال ہے بحث کر لی جائے تو حکومت کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہوگا کہ 22 کروڑ کی آبادی میں آلموسٹ ڈاکٹر صاحب آدھی آبادی 50%، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ 11 کروڑ جو لوگ ہیں وہ غربت کی نچلی سطح پہ چلے گئے. اور ان میں پچھلے 3 سالوں میں وہ کہا جا رہا ہے کہ 3.5 سے 3.5 کروڑ لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب یہ بڑی الارمنگ سی بات ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے نا، وہ نوکریاں نہ ہونا، حکومت 8-8.5% کہہ رہی ہے، لیکن 10% سے زیادہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی اتنی خوفناک قسم کی شرائط IMF کی اور اس کے بعد سعودی عرب کی، عام آدمی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. اچھا حکومت سے بات کریں ڈاکٹر صاحب تو وہ کہتی ہے کہ جی ہم کیا کریں، اگر ہم نے 20,000 ارب کے قرضے لیے ہیں تو $10 بلین ہم نے واپس بھی کیا، مان لیا کیا جی. لیکن سوال یہ ہے کہ جی اس وقت زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت سوائے اس کے اور منی بجٹ ایک لے کے آ رہے ہیں. پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی وزیر خزانہ یہ کہے گا منی بجٹ آ رہا ہے، وہ چپ کر کے کرتے تھے، اب تو ببانگے دھول کر رہے ہیں. اب جتنی خوفناک شرطیں ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، 300 ارب روپے کا آپ نے کٹ لگا دیا ڈیولپمنٹ بجٹ پہ، 300 ارب کے نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، 124 ہماری جو اسٹیٹ کارپوریشن ہے وہ بلیڈ کر رہی ہیں، پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں ہے، قرضہ لے کے معاملات چلا رہے ہیں، $20 بلین ہر سال واپس کرنا ہے. اب سوال یہ کہ جی کوئی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہو سکتی ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ حکومت سیاست زیادہ کر رہی ہے. حکومت کے وزراء کنسرن منسٹریز میں بیٹھ کے کوئی حل ڈھونڈنے کی بجائے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں. اب اگر اپوزیشن کی طرف سے تنقید آتی ہے مہنگائی ہے تو فوراً کہیں گے جی آپ کے دور میں مہنگائی ہوئی، آپ کے کاموں کی وجہ سے ہوئی. میرا خیال ہے پیپل ہیو اسٹارٹ بائنگ دس تھیوری نا. لوگ کہہ رہے ہیں جی اب آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کا سارا فوکس اگلا الیکشن جیتنے پہ ہے. EVM کا الیکشن کروا کے ان کو لگ رہا ہے کہ 85,000 80,000 جو 80 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں آدھے بھی دے دیں گے تو ہم جیت جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جی ملک کس طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوفناک پکچرز باہر کی دنیا پیش کر رہی ہے. دیکھو پچھلے دنوں امریکن ٹاپ اکانومسٹ مسٹر آرتھر آئے تھے. انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی پاکستان کو ورلڈ بینک IMF سے نکلنا چاہیے اگر یہ غربت کا خاتمہ چاہ رہا ہے، اپنی اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ چاہ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کرے، حکومت کے بس میں کیا ہے. اگر ہے بھی کوئی چیز تو وہ نظر ہو جاتا ہے اسٹیٹس کو کی. کہا جا رہا ہے کہ جی مافیاز ہیں، مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کہیں سے تو ڈاکٹر صاحب شروع ہونا چاہیے نا. تو میں اگر ڈائریکٹ آپ سے پوچھوں ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس کوئی اس وقت آپشن ہے؟ ریلیف تو نہیں دے پائیں گے، میں بجائے یہ کہ چیزیں بڑھیں گی، مہنگائی آئے گی، بجلی بڑھے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی کوشن ہے فال بیک کرنے کے لیے؟ یا اللہ نہ کرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ایک ناکام ریاست نہیں بن رہا تو کامیاب بھی نہیں ہو رہا. تو یہ تو بڑی خوفناک پکچر ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ کی ساری باتوں سے متفق ہوں اور میں ایک ایک کر کے اب یہ بتاؤں گا کہ آفٹر آل اس سب کا حل کیا ہے. میرا خیال میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم ٹیکسوں کی بات کریں تو ہمارا ٹیکس کا نظام بہت پیچیدہ ہے. اگرچہ ہم 6 ٹریلین بھی اکٹھا کر لیں تو سودوں کو 58.5% دینے کے بعد سود کی مد میں ہی سارا پیسہ چلا جاتا ہے. یعنی کہ 100 روپے کما کر 85 روپے جو ہے وہ ہم اس وقت سود کی مد میں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالیاتی خسارہ بڑھے گا، مالیاتی خسارہ بڑھے گا تو اور قرضے لینے پڑیں گے، اور قرضے لینے پڑیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو اس وقت قرضوں کے ساتھ صرف یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دم سے جب سود کی شرح اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر افراط زر کی بھی آپ نے دیکھا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ مدر آف آل ایلز، یعنی کہ جو مالیاتی خسارہ ہے یہ تمام تر معاشی بیماریوں کی جڑ ہے. تو آج تک میں عرض کر رہا تھا کہ 23 پروگرام کے باوجود بھی ہم مالیاتی خسارے پہ کوئی حکومت بھی قابو نہیں کر، قرضوں کا بہت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو ہم عوام سے ٹیکسز جو سے ابھی آپ نے وہاں درست فرمایا کہ 350 ارب کے نئے ٹیکس لگنے والے ہیں.
اور ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہونا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو 3 ٹریلین کا ہمارا اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے, اور جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں وہ 2-2.5 ٹریلین کے قریب ان کا خسارہ ہے. تو ایک پاکستان جو ہے ایک ایسی ریاست بن کے رہ گیا ہے جس کے اندر مالیاتی خسارہ جو ہے اس کی وجہ دراصل عوام نہیں ہے بلکہ حکومت کی ڈھانچہ ہے. اگر ہم اس ڈھانچے کو جب تک نہیں بدلیں گے, یعنی اپنے ٹیکسز کو فیئر کریں, لو ریٹ کریں, براڈ بیس کریں, اپنے خرچوں کو ریشنلائز کریں, اتنی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہے کم نہیں ہوں گے. پھر حکومت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی اخراجات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور غیر اخراجات جو ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. ٹیکسوں کے نظام کو بہتر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنی ایک بہت ہی مناسب اور ایفیشینٹ حکومت ہو, اور یہ کرپشن کی باتیں بھی تبھی صحیح ہوں گی جب گورننس کا ایشو. لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو نہیں کرنا چاہ رہا تو روکنا چاہ رہا تھا, لیکن ابھی آپ کا آرٹیکل بھی میں نے پڑھا ہے, بلکہ آپ بھی آپ کی بیگم صاحبہ بھی ماشاءاللہ زبردست دونوں لکھ رہے ہیں, ویری ڈیسنٹ کپل, ویری آنریبل کپل. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیل ٹیکس ریشنلائز کریں, کم کریں, انکم ٹیکس تو کم کریں, 2 ہی ٹیکس رکھیں اور براڈ بیس کریں. یہ جملہ دیکھیں بوڑھے ہو گئے ہم جی, 50 سال سے تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی براڈ بیس کیا جائے. یہ براڈ بیس ہوتا نہیں ہے. آپ رو پیٹ کے آج بھی 30 لاکھ بندے جو ٹیکس نیٹ میں ہیں 22 کروڑ میں سے, اس میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ ریٹرن نہیں فائل کرتے, جنہوں نے کیا وہ 0 فائل کیا زیادہ تر لوگوں نے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ابھی دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب تو ہاتھ اٹھا چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ دفعہ کہ میرا دل چاہتا ہے FBR کو میں ڈسبین کر دوں. باہر سے لوگوں کو لانے کا تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا, اندر سے لوگ کو ریزسٹنس اتنی زیادہ ہے. تو یہ میرا بھی ماننا یہی ہے کہ جب تک آپ اپنے وسائل پہ پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, اپنے ریونیو نہیں بڑھائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرف کوئی شروعات ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. دراصل یہ جو پروگرام جس کا آپ ذکر کر رہے تھے جہاں ڈاکٹر لیفر موجود تھے, وہاں پہ یہ بات ہوئی اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ہمارے پروگرام کی تائید کی کہ پاکستان میں ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی ہونی چاہیے سارے صوبوں کو, جن کا میں نے عرض کیا کہ وفاقی محصولات میں 58.5% حصہ ہے, ان کا پالیسی اور آپریشن میں بھی عمل دخل ہونا چاہیے. ہر بندے سے اس کی بساط کے مطابق ٹیکس جو ہے ریئل انکم پہ لیا جائے, مگر وہ ریڈیوس ریٹ پہ لیا جائے, لو ریٹ ہو مگر اس کا وسیع بنیاد کیا جائے. جہاں تک اس کو کرنے کا طریقہ ہے, دیکھیے اس وقت پاکستان میں 187 ملین کے قریب موبائل یوزرز ہیں, اس کے اندر 107 ملین براڈ بینڈ یوزر ہیں, ان کا تو بایو میٹرک بھی ہے. ہمیں کوئی 40-45 جو بلین ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے تھے مگر وہ نہیں ہے. سیل ٹیکس کا بھی یہ حال ہے کہ 2,70,80 ہزار لوگ ہیں, ان میں سے 30-35 ہزار صرف ٹیکس دیتے ہیں. تو ٹیکسوں کے نظام کا حال یہ ہے کہ شرح بہت ہائی ہے مگر اس کی جو انفورسمنٹ آپ نے صحیح کہا, اس کو لینے کا کوئی میکانزم اچھا موجود نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اگرچہ اس دفعہ 6 ٹریلین اکٹھا کرنے کی امید ہے مگر اس کے باوجود بھی IMF یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو آپ کو ریشنلائزیشن کے ذریعے کہ آپ کے ٹیکسوں میں کے اندر کوئی ایک یکسانیت نہیں ہے. آپ کہیں 17% لگاتے ہیں, کہیں معاف کر دیتے ہیں, کہیں 5% لگاتے ہیں, کہیں 3% ریگولیٹری ڈیوٹی. ٹیکس ریفارمز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب IMF احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, اب ظاہر IMF کی جانب سے بھی قرض دیا جا رہا ہے, سعودی عرب کی جانب سے بھی, لیکن کڑی شرائط ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرض ملنے کے بعد اکانومی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کشن ملے گا پاکستان میں؟ سنیے دیکھیں ڈوز اور ڈونٹس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ایک لسٹ پکڑا دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور لیٹسٹ آپ دیکھ لیں سعودی عرب نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, ہمارے دوست ہیں, سب کچھ ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پہلا جو قرضہ ہم نے لیا تھا 6 بلین کا, 2 بلین انہوں نے واپس لے لیا تھا, وہ 3.75% پہ تھا, 3.25% پہ تھا, ٹھیک ہے, 3.25% پہ تھا. اور وزیر خزانہ صاحب کہہ چکے تھے یہ قرضہ ملنے سے پہلے 4.2 بلین کا کہ یہ پرانے انٹرسٹ ریٹ پہ ہی ہوگا, 4% انٹرسٹ ریٹ پہ, 1 سال کا قرضہ, کڑی شرائط. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن IMF سے کرتے ہیں تو 75 گھنٹے میں ہمیں پیسہ واپس کریں گے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کا قانون نہیں, ہمارے قانون کے مطابق ہم آپ سے وصول کریں گے, یعنی سعودی قانون اس پہ لاگو ہوگا اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں. دیکھیں وہ کڑی شرائط ہیں جو یوں لگتا ہے کہ حکومت کو اس لیے لینی پڑ رہی ہیں کہ حکومت خدا نہ خواستہ یہ سمجھ رہی ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گی, انفلوز نہیں ہے, باہر سے ڈالر نہیں آ رہا. بڑی بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ سعودی عرب نے اعلان کیا, IMF نے اعلان کیا, ہمیشہ ہم نے دیکھا پرسیپشن پہ چیزیں چلتی ہیں, اس کے باوجود اسٹاک مارکیٹ ٹھیک نہیں ہو رہی, اس کے باوجود ڈالر نیچے نہیں آ رہا. ورنہ تو آپ دیکھ لیں ڈالر مارکیٹ میں بہتر ہو جاتے ہیں اگر باہر سے پیسہ آ رہا ہو.
اب سوال یہ ہے کہ جی کیا حکومت کی ساکھ کا مسئلہ ہے, کیا حکومت کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور IMF جو باتیں کر رہا ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسی کوئی اچھمبے کی بات نہیں کر رہا, وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ جی پیسے آپ نے کیسے واپس کرنے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی اگر باہر سے پیسہ نہیں آتا, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ان دونوں ملکوں کی کڑی شرائط کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انویسٹرز پیچھے ہٹ گیا ہے, لوکل بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں بھی کوئی نہیں آ رہا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں جس نے یہاں پہ آ کے کوئی انڈسٹری لگانی وہی نہیں آ رہا. پچھلے پروگرام میں پچھلے جو پیکیج تھا سعودی عرب کا, اس میں کہا گیا تھا $25 بلین کی انویسٹمنٹ آئل ریفائنری فلانا بنانا, وہ بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کیا لگتا ہے آپ کو جی نئے قرضے لینے کے لیے, پرانے قرضے اتارنے کے لیے کب تک نئے قرضے لے گی؟ اور خدا نہ خواستہ کچھ لوگ تو بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن کے ساتھ تعلقات اگر ٹھیک نہیں کرتے تو آپ کو برنک پہ لے جائیں گے, وہ اتنا سکویز کریں گے آپ کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کہیں نہ کہیں جا کے ویسٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میرا خیال ہے پاکستان کو اپنی جو ہے وہ جو پالیسی ہے وہ سارے ملکوں کی طرف دوستانہ رکھنی چاہیے, مگر قرضے لینے کے لیے نہیں, مگر انویسٹمنٹ کے لیے کرنی چاہیے. آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ ابھی اگر ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پچھلے سال کی رپورٹ دیکھیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے, اور لوکل انویسٹمنٹ بھی جیسا آپ نے کہا نہیں ہے. تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے مہنگے قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ان دوست ممالک سے جو ہے وہ تجارت کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے انویسٹمنٹ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے. باقی ممالک جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں قرضے لینا بڑی مجبوری بن گیا, اگر ہم قرضے نہیں لیں گے تو پرانا قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ تو پھر ہم تو ڈیفالٹ ہو جائے گا ہمارا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ بڑی آسانی سے ہم قرضہ واپس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک بہت بڑا زرعی ملک ہے, اور اگر ہم ایکسپورٹیبل سرپلس نکالیں تو فوڈ سیکیورٹی بھی یہاں آئے گی, اور مڈل ایسٹ تو بہت زیادہ فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہے. تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں ایک شخص ہے آصف شریف صاحب جو $100 بلین کا ایکسپورٹ سرپلس پیدا کر سکتے ہیں ایگریکلچر سے, ایک نئی طریقے کی فارمنگ سے ایفیشینٹ بنا کر. تو پاکستان میں تو منرل ویلتھ کو ابھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں وزیر محترم گئے تھے تو UAE نے آفر کی کہ ہم معدنیات کی طرف بھی آپ کی توجہ دینا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں تو ہیومن ریسورس کی کمی نہیں, نیچرل ریسورسز کی کمی نہیں ہے, مگر کمی صرف یہ ہے کہ حکومتوں کا, جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کا حکومتوں کے زیادہ ہمارا ریاستی ڈھانچے کا مسئلہ بھی ہے. جب تک ہم اپنے ریاستی ڈھانچے کے اندر مانیٹری پالیسی کو درست نہیں کرتے ہیں, ٹریڈ پالیسی کو درست نہیں کرتے ہیں, ٹریڈ پالیسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ریاستی ڈھانچے کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, وہ سلسلہ جاری رہے گا. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام میں ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی صاحب. بہت بہت شکریہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب آپ کے وقت کا. عقیل کریم ڈیڈی صاحب, آج ہم نے دیکھا سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں مندی کا رجحان رہا, ڈالر ایک بار پھر سے اوپر چلا گیا. عام پرسپشن تو یہی ہوتا ہے کہ باہر سے جب پیسہ آتا ہے تو سٹاک مارکیٹ میں بہتری آتی ہے, لیکن سر سعودی عرب سے IMF سے قرض ملنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں مسلسل مندی دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں مندی تو کافی دنوں سے ہے تو ہو رہی ہے, لیکن آج تھوڑی سی مندی زیادہ ہوئی ہے, اور اس کی وجوہات بھی وہی ہے جو آپ کے بورڈ کے جو نمبر آئے تھے وہ کافی ہائر سائڈ پہ آئے تھے. اس کے علاوہ مسلسل کرنسی میں ویکنس ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب سے بھی ہمیں گرانٹ ملی ہوئی ہے, اور IMF سے بھی آلموسٹ ہمارا پیکیج اپروو ہونے کو ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اگر ہم اٹھاتے ہیں پچھلے 1.5 مہینے کے دوران 4.5% ابھی تک بڑھ چکا ہے, اور وہ ٹی بل کی صورت میں. ویسے تو پالیسی ریٹ ہمارا 9.9% ہے, لیکن ٹی بل کا جو آپشن ہوا وہ 11.5% میں ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے عموماً انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتے ہیں تو مارکیٹیں گرتی ہیں. ایک تو یہ وجہ. دوسرا امپورٹ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے سسٹم میں نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ میں وہ سسٹم چل نہیں پایا, تو اس کی وجہ سے بھی مندی ہم نے دیکھی تھی. اور وہ کارپوریٹ لوگ جو انہوں نے مارکیٹ کو اس طرف دھکیلا تھا, اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو
बताने की बात है कि कुछ ऐसी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं जिसकी वजह से ये मार्केट मंदी हुई है, और इन्फ्लेशन के नंबर जो हायर साइड पे आए एक वजह ये भी है, लेकिन ये इन्फ्लेशन के नंबर फॉर द टाइम बिंग है, आने वाले महीनों में ये नंबर नीचे आ जाएंगे। उसकी वजह है क्रूड की प्राइस आप देखें पिछले दिनों काफी नीचे आया है क्रूड, और उसी की वजह से बाकी कमोडिटीज भी नीचे आना शुरू हो गई है। तो उससे थोड़ा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ये जो इन्फ्लेशन के नंबर हायर साइड पे आए जिसकी वजह से आपको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, तो ये ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और ये नंबर फिर नीचे आ जाएंगे। तो हो सकता है कि हमारे इंटरेस्ट रेट में भी कमी हो जाए। लेकिन जो सबसे मुझे जो मुश्किल चीज दिख रही है कि ये आपके जो रुपी जो डिवैल्यू हो रहा है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ सेंट्रल बैंक को इसको रोकने की जरूरत है। जबकि आपको पता है $3 बिलियन आपको सऊदी अरब से भी आने हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको कंट्रोल कर लेते हैं रुपी को, तो बाकी सारी चीजें आने वाले दिनों में हम कर सकते हैं। लेकिन डैडी साहब एक चीज बताइएगा, पाकिस्तान की तो शायद इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, हमारे जो नंबर जो आए अभी, तो हमारे 3-4 महीने के नंबर जो है वो अच्छे नहीं है, अदरवाइज पिछले नंबर हमारे इतने बुरे नहीं है और बहुत अच्छे नंबर थे। लेकिन दुनिया का ये इशू है, ये सारा डेफिसिट दुनिया में हर जगह हो रहा है, हर जगह कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है, और जिसकी वजह से हर मुल्क को प्रॉब्लम है। एक चीज हो रही है डैडी साहब, एक दूसरी वजह ये भी कह सकते हैं कि MSCI से निकला था, उसकी वजह से भी स्टॉक एक्सचेंज में सेलिंग देखी थी हमने, और वो सेलिंग तकरीबन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मार्केट में हम अच्छी रिकवरी भी देखें। चले, एक तो परसेप्शन की डैडी साहब बात होती है, एक अच्छी चीज जो हुई है वो नवंबर के फिगर देखें एक्सपोर्ट के, तो ऑल टाइम हाई $2.9 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स है नवंबर की। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल का देखें वो 2.7 बिलियन का था। एक चीज़ डैडी साहब आप बताएं, 22-23 प्रोग्राम IMF के ले चुके हैं, बायलेटरल क्रेडिटर हैं, वर्ल्ड बैंक IMF से हमेशा कर्जे ही ले रहे हैं, लेकिन जो इस दफ़ा पहली मरतबा जो बहुत चीज़ खौफनाक हुई है, जो जिसकी वजह से मुझे लगता है ज़ाती तौर पे हर चीज़ नीचे आ रही है, वो है कि IMF की और सऊदी अरब की कड़ी शराइत, इतनी कड़ी शराइत हैं जो बार बार इनको लिखा जा रहा है। इन्वेस्टर भाग रहे हैं यहाँ से, बाहर से कोई पैसा नहीं लेके आ रहा है, लोकल बंदे जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर। आप नहीं समझते कि ये कड़ी शराइत का भी बहुत दखल है हमारी इकोनॉमी का इस वक्त स्ट्रक्चर तो जो नीचे की तरफ गया है? देखें, आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस दफा IMF से नेगोशिएशन में काफी टफ टाइम दिया गया, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को चाहिए था कि 2-3 महीना और डिले करने, क्योंकि ये जो नंबर हमारे आ रहे हैं ना, इन नंबरों पे डेफिनेट IMF को भी परेशानी तो होगी, क्योंकि इस महीने का आपने देखा $8 बिलियन का हमारा तकरीबन इंपोर्ट का बिल आया है। उस $8 बिलियन में उसकी वजूहत भी सामने है। पहले $1.5 बिलियन की एनर्जी की आपकी इंपोर्ट होती थी, इस दफा नवंबर के महीने में तकरीबन $2.3 बिलियन पे चली गई। $629 मिलियन की आपने वैक्सीन इंपोर्ट की है। उसी तरह पाम ऑयल की आपकी इंपोर्ट बढ़ी है, $1300 पे पाम ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो ये वजूहत सामने हैं, ये कमोडिटीज की प्राइस जो बढ़ी थी उसकी वजह से ये सारे मसाइल हमारे खड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमोडिटीज अब नीचे आना शुरू हो चुकी है, और बाकी आप अगर उसको देखें ऑयल को ऑलमोस्ट वो भी $87-88 से अभी $65 पे आ चुका है, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेट 25%। लेकिन एक चीज आम आदमी के हवाले से डैडी साहब एक चीज बताइएगा कि जो बार बार रोजाना मेरा ख्याल है 70% टाइम टीवी का भी कंज्यूम हो रहा है महंगाई की वजह से, अब मिनी बजट का ऐलान फॉर द पीपल अपने फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं जी आएगा, वरना पहले कोई ऐलान नहीं करता था। अब जिस तरीके से 350 अरब के नए टैक्स लगेंगे, पानी, बिजली, गैस, हर चीज़, पेट्रोलियम लेवी उन्होंने ₹4 हर महीने बढ़ानी है, इसको ₹33 पे लेके जाना है। आपको लगता है कि 23 का इलेक्शन भी लड़ना है, रिलीफ तो कोई नहीं है, महंगाई को रुकने का नाम नहीं है, माफिया पीछे पड़े हुए हैं, स्टेटस को है, वो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, यहाँ पे हुकूमत ने कोई कामयाबी हुकूमत को नहीं मिली, क्या वजह? देखें, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है उसको हमें भुगतना पड़ रहा है ना। $6.5 की आपने LNG की कमिटमेंट की है, जो आपके घर में $15-16 की पड़ती है, तो जाहिर बात है कि हमें भी तो अपनी पॉकेट को देख के सब्सिडी अनाउंस करनी चाहिए ना। और ये भी कि आप अगर इसी तरह सब्सिडी देते रहेंगे तो IMF से आपने पैसे उधार लिए ना,
तो वो अपने इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करेंगे, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आप लोग हमारे ऊपर शराइत काफी सख्त रखी है। मैं ये समझता हूँ कि हमको इन सब्सिडी से बाहर निकलना होगा, हमें टैक्स अब सबको देना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क में लोकली और फॉरेन दोनों साइड से कर्जा हर आने वाले दिन में बढ़ता जा रहा है, हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ती जा रही है, और इसी की वजह से आम लोगों के लिए कोई रिलीफ दे नहीं पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोन लेके सही खर्चे न करें, अपने आप को सिस्टम में लाए। सही। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से बात कर रहे थे अकील करीम डैडी साहब भी के ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में तो अब कम होना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या वजह है इसकी? और कल मैं देख रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ हुकूमती वुज़रा, वो ये कह रहे थे अगर पेट्रोलियम लेवी मुकम्मल एडजस्ट कर ली जाए तो फिर पेट्रोल की कीमत 170 तक जा सकती है। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया नहीं है, इसी को गनीमत जाने। तो सर क्या लगता है आपको, अगर ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में कम मजीद भी कम होती है तो आम आदमी को इसका कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला? नहीं लग रहा है। देखिए वजीर जो खजाना एडवाइजर हैं उनको वक्त पे इलेक्ट भी नहीं करवाया गया, तो एक बहुत बड़ा गवर्नेंस का इशू है। हमारी पॉलिसियों में कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें कोई भी रैशनैलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये आप देखेंगे कि मिनी बजट आएगा तो IMF का मुतालबा है कि 17% पे आप टीके को लाइए। तो क्या पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, जैसा अभी एहतशाम साहब ने बताया, 4 रुपए के हिसाब से आपने 30 रुपए पे लेके जाता है। 610 अरब का आपने कमिटमेंट की कि पेट्रोलियम लेवी बजट आके देख लीजिए, 610 का हमारा वहां पे है। अब वो कह रहे हैं कि ये हम मुश्किल 300 पे पहुंचेंगे, 300 से, तो ये भी तो मालियाती खसारे में जाएगा। फिर आप लोन लेंगे, फिर आप कहेंगे जी हमारा जो बैठे बैठे जो है वो एकदम से गवर्नमेंट का डेट सर्विसिंग बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया, और फिर मालियाती खसारा बढ़ा, फिर मालियाती खसारा बढ़ा, हर चीज खराब हुई। तो आप इतने साल में कोई चीज बुनियादी ठीक तो कर नहीं सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर लैपटॉप यहाँ आए थे, उन्होंने 5 years बताया था अगर गवर्नेंस की आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो आप इस तरह IMF के पास भी जाते रहेंगे और आपकी मैशत भी मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जाता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब अब जाहिर है इस वक्त मुआशी लिहाज से अगर बात करें तो मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, कड़ी से कड़ी शराइत पर हम कर्ज ले रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम EVM मशीनों से हर सूरत इंतखाबात कराएंगे, 150 अरब रुपए EVM मशीनों पर लगेंगे। बजट की तो मद में रखे नहीं गए थे इस हवाले से, तो सर ये कहाँ से आएगा पैसा, कैसे चलेगा निजाम? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि EVM मशीन्स तो हमारे मसाइल का हल नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक फुटेज हमने देखी जहां 2000 रुपए शेक लेकर और फिर हमने देखा कुरान पर हाथ रखकर लोगों ने वोट्स जो है खरीदे। तो EVM पे तो फिर वो जाकर उसी पे ही अपना अंगूठा लगाएगा ना, और उसी का इंतखाब करेगा। तो हमें तो दरअसल निज़ाम को बदलना है, जहां लोग अपने राय का जो इजहार है वो बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी लालच के कर सके। तो मेरा ख्याल है कि उस फुटेज को देखने के बाद तो इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मसाइल जो है वो इन चीज़ों में नहीं है जिन चीज़ों का वो जिक्र करते हैं। जैसे मईशत में हम जिक्र कर रहे थे कि उन 5 पिलर्स का तो जिक्र ही नहीं हो रहा, जिसको ठीक किए बगैर हम मईशत को आगे नहीं बढ़ा सके। इसी तरह सियासत में भी अगर आप देखें तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ तो ना मिल बैठ रहे हैं, ना ये फैसला कर पा रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सियासत को बेहतर करें। बस ये धमकी दे रहे हैं कि हम महंगाई है तो हम बाहर निकल कर आपकी हुकूमत गिरा देंगे, और अगर हमें मशीन्स का इस्तेमाल आपने करने की तो आप इलेक्शन चुरा लेंगे। तो कहने की बात यह है कि देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत का भी वही हाल है जो पाकिस्तान की मईशत का है। और एहतशाम साहब मुझसे जरूर मुत्फिक होंगे कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिसी, यानी अच्छी मईशत ही अच्छी सियासत है। तो ये तो एक दूसरे के साथ कहते थे मईशत के बाप बैठकर मिसाके मईशत करेंगे
ہم ایک دوسرے کے ساتھ. تو کسی کو بھی عوام کا درد نہیں ہے, کسی کو بھی حکومت کو جو ہے وہ ہماری معیشت سے, ہمارے ملک سے کوئی دلچسپی مجھے نہیں لگ رہی. وہ تو برابر ہم جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں اور سیاست کا بھی برا حال ہے. تو یہ مل بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہی رویہ رکھیں کہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کریں گے, قانون سازی نہیں کریں گے, عوام کے لیے اچھے فیصلے نہیں کریں گے, معیشت بہتر نہیں کریں گے, تو سیاست کیسے بہتر ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری باتیں ہیں جن کو توجہ دینی چاہیے. بالکل. اچھا احتشام صاحب, حکومت ای وی ایم صرف اس لیے لے کر آ رہی ہے کہ دھاندلی کا شور جو ہے ختم ہو سکے, لیکن الیکشن کمیشن کے اپنے اعتراضات ہیں, اپوزیشن الگ اعتراضات کر رہی ہے. تو سر اس بحرانی صورتحال میں اگر ای وی ایم سے بھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا پھر شکست کھانے والا جو فریق ہے وہ اپنے مخالفین کی شکست کو تسلیم کرے گا؟ سنیے, دیکھیں, ای وی ایم کا مسئلہ ہو اور حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان بات چیت کا مسئلہ ہو تو بالکل یک طرفہ ٹریفک ہے. اس طرح سے ای وی ایم کے مسئلے پہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے نا یک طرفہ ٹریفک ہے, ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. اب سوال تو بڑا اہم یہ ہے کہ جی حکومت نے بل پاس کروا لیا پارلیمنٹ سے. آج کی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں بھی قانون لایا جا رہا ہے, امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں. حکومت کہہ چکی ہے کہ جی اگلا الیکشن بلدیاتی انتخاب جو ہونے جا رہا ہے اور باقی جتنے بائی الیکشنز ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے. ابھی آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں جو بلاول بھٹو نے تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں آج ہی کہہ رہا ہوں, یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ای وی ایم پہ الیکشن کروائے تو ہم الیکشن کو نہیں تسلیم کریں گے. تو سوال یہ کہ آپ بھلے الیکشن جنرل طریقے سے بھی جیت جائیں, آپ کو اوورسیز پاکستانی بھی ووٹ دے دیں, لیکن ایک مصیبت تو بن جائے گی, کنٹروورسی جنریٹ ہو جائے گی, لوگ نہیں مانیں گے. 3 سال سے آپ دیکھ لیں وہ نہیں ماننے کے لیے تیار. آپ کو الیکشن جیسے بھی ہوا ان کے پاس ٹھیک ہے حل نہیں ہے, سولوشن وہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, ایک کمیٹی جو بنی ہے, کہا جا رہا ہے, دیکھیں اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کی متحدی میں ایک جو کمیٹی قائم کی گیا وہ الیکشن کمیشن سے بات کر رہی ہے. تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوا ہے. اب سواتی صاحب بھی اگر معافی تلافی کر لیں گے تو الیکشن کمیشن کا بھی غصہ کسی حد تک دور ہوگا. انیشل فنڈ $5 بلین ان کو دے دیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے اب دونوں طرف سے برف پگھلنی چاہیے. ہاں, اب سوال یہ ہے کہ جی کوئی اس کو مانے گا نہیں مانے گا. میرا خیال ہے یہ اب اپوزیشن والے اس لحاظ سے زیادتی کر رہے ہیں کہ جس طرح بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی اگر ای وی ایم پہ الیکشن نہیں ہوتے, پہلے الیکشن جس طرح ہوئے الیکشن کمیشن نے کروائے, نہ الیکشن کمیشن انشور کر رہا ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے, نہ ہی آپ دیکھ لیں اپوزیشن کی دوسری بڑی پارٹیاں جو ہے نا اس حوالے سے کوئی ایک آرگومنٹ لے کے آ رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن کس طرح کرانا چاہیے. سوائے یہ کہ یہ کام الیکشن کمیشن کے سپورٹ کر دیں. بھائی الیکشن کمیشن کے سپورٹ کر دیں گے, پھر کیا ہوگا الیکشن میں؟ پھر دھاندلی کی باتیں ہوگی, بات ہوگی کہ جی ووٹ خریدے گئے ہیں. اور پری پول ریگنگ جس طرح کہا جاتا ہے 10 سے 15 ہزار ہر جگہ ووٹ ہیں, اور یہ ٹھپا مافیا کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ تو ہے, ہمیں پتہ ہے 10 الیکشن میں یہ ہوا. ایک ان کو دکھ ہو سکتا ہے اپوزیشن کو, اور دوسرا یہ ہے کہ ای وی ایم کے معاملے پہ اور کہ اوورسیز اپنا کو ووٹ دینے کے بارے میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی سب کہہ چکے کہ ہونا چاہیے, اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے مسائل کیا ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ بیئر منیمم کوئی کنسنسس اتفاق رائے پیدا کر لے. ادروائز پھر یہ کہ الیکشن کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الیکشن جیتنے کے دوسرے دن پھر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. اور یہ 3 سالوں سے سڑکوں پہ, اور آپ دیکھ لیں اکانومی کو کتنا سخت نقصان پہنچا ہے. ابھی دیکھیں نا, ایک پرسپشن کی بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی غیر یقینی کی صورتحال اقتصادی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی کی طرف. تو وہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, نہ حکومت کو ہے, نہ اپوزیشن کو ہے, نہ اداروں کو ہے. خاص طور پہ الیکشن کمیشن نے اپنی ایک کہانی شروع کی ہے, وہ بھی ایک لڑائی لڑنے کے موڈ میں لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ابھی اگلے چند دنوں میں کوئی بڑا فیصلہ ہونا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. فروغ نسیم صاحب کی کمیٹی کو چاہیے کہ اگر کچھ کنسیڈ کر سکتے ہیں, کچھ دے سکتے ہیں, ان کو دے کے راضی کریں. ادروائز پھر یہ کہ الیکشن اگلا بھی جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, جیسے ای وی ایم کا معاملہ لے لیں, یا جب سے گورنمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے تب سے لے کر کسی بھی مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن ساتھ مل کر نہیں بیٹھے. مشیر خزانہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مل کے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, اور احتشام صاحب بھی جس طرح بات کر رہے ہیں کہ اگر ملک کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی, سیاسی صورتحال اور اقتصادی صورتحال لنکڈ ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ملک کی معاشی صورتحال دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے, یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اوورآل پورے ملک کا مسئلہ ہے, ریاست کا مسئلہ ہے. جی بالکل صحیح فرمایا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے مسائل بے شمار ہیں, سیاسی طور پر بھی, معیشت میں بھی, مگر جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان 3.5 سالوں میں پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہوا, بیٹھنے کی بات نہیں ہوئی, ادارے جاتی جو اصلاحات کرنی تھی وہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے ہم وہیں پہ ہیں
بلکہ پہلے سے بھی بری صورتحال میں بہت سے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن 4 مرحلوں میں الیکشن کرواتا ہے اور کچھ رزلٹ تو 7 ڈیٹ بعد بھی کھولے جاتے ہیں، مگر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اے وی ایم ہو یا آر ڈی ہو، کوئی نظام بھی اگر آپ لے آئیں، جیسے ابھی احتشام صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ خود ہمارا الیکشن کمیشن جس کی یہ آئینی ذمہ داری ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے اپنی کوتاہیاں کرتا ہے۔ تو اگر ہم کسی چیز پہ متفق ہی نہیں ہو سکتے تو یہ ڈاکٹر صاحب سیاسی معذرت کے ساتھ اس حوالے سے دیکھیں نا، جہاں پہ تھوڑا سا کنسیڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن تو دوسری طرف اس طرح کے بیان دے دیتا ہے۔ مثلا یہ فواد توئی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے ای وی ایم کی مشین پہ اگر نہیں کرواتے الیکشن کمیشن، تو وہاں سے جواب آ گیا کہ جی آرٹیکل 220 کے تحت تو الیکشن کمیشن ڈائریکٹلی وزارت خزانہ سے اپنے فنڈ لے سکتا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ پھر لڑائی والی بات شروع ہو گئی۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ایسی چیزوں پہ بھی جس کے سے ہمارے جو ہے وہ پورے جو الیکشن کا پروسیس ہے اور جو ووٹ دینے کا حق ہے اس کے اندر شفافیت آئے، کوئی بھی اس کے اندر سیریس مجھے نظر نہیں آتا۔ اور جیسے میں نے خود بھی بتایا کہ اگر آپ لوگوں کو آزادانہ طور پر اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کرنے دیں گے تو ہر الیکشن جو ہے وہ کوئی بھی نہیں مانے گا اس کے نتائج کو، اور پھر یہی ہوگا کہ جب سیاسی آپ کے ہاں بے یقینی ہے تو معیشت کیسے بہتر ہوگی، عام لوگوں کی زندگی کیسے بہتر ہوگی، ریاست کیسے بہتر ہوگی۔ تو یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور اس کو بہتر کریں۔ اچھا احتشام صاحب، یہ جو ای وی ایم کا معاملہ ہے، ظاہر ہے جس طرح سے آج بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جلد منظور ہو جائے گا، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ای وی ایم جو ہے وہ ٹیسٹ کیس کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکومت تو کہہ دیا، پارلیمنٹ نے کہہ دیا کرنا پڑے گا، کوئی مانے نہ مانے، بلڈوز کروا کے کیا جیسے کیا، پارلیمنٹ سے منظور تو ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں اپوزیشن نے کہا تھا ہم اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے، اور کہا تھا ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ اب ابھی تک نہیں کیا، اب خبریں آ رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جی یہ باؤنس بیک کرے گا، سپریم کورٹ کہے گی جی یہ تو انہوں نے کروا لیا۔ انلیس کیا بتائیں کہ آئین کی کوئی بنیادی اسپرٹ کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اس پہ وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ جو اب پارلیمنٹ، اب دیکھیں نا سندھ میں کیا ہے، سندھ میں انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے، جتنی اب انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے اتنی زیادہ سندھ گورنمنٹ اتھارٹی نے کروائی ہے 75%۔ انہوں نے کہا تو سپریم کورٹ نے نسلہ گرایا اور پتہ نہیں کون کون سے گرائیں گے، تو وہ جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں بل لے کے تاکہ یہ سارا ریگولرائز کروا دیں۔ جو غلط کام ہوا ہے وہ اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، اگر وہ کروا لیں گے تو سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکے گی۔ میرا خیال اب ہونا ہی چاہیے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ کوئی اپنے طور پہ سجیشن دے کے آئیں، اور یہ جو 33 پوائنٹ لے کے آئے تھے الیکشن کمیشن والے، یہ بھی ان میں کوئی نرمی پیدا کریں، اور کس طریقے سے حکومت بھی جو بیٹھ کے یہ ایک اندیا دے ان کو کہ جی ٹھیک ہے ہم الیکشن کروائیں گے اس طریقے سے کہ اس میں داندھی نہ ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ اتفاق رائے پیدا کریں، اتفاق کی رائے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تبھی معاملات برف جائیں گے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ ماہر معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔